بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ میرا نام عبداللہ ہے۔ میں اللہ کے کرم سے حافظ قرآن ہوں۔ مجھے ایسی مساجد میں امامت کرنے اور دین کی تعلیم دینے میں سکون ملتا ہے جو قدرے ویرانے میں ہوں یا دور دراز علاقوں میں ہوں، تاکہ اللہ کا گھر آباد رہے۔ فی الحال میں اپنے گاؤں کی ایک مسجد میں امام ہوں اور اللہ کا گھر آباد رکھا ہوا ہے۔ کچھ عرصہ قبل مجھے دوسرے گاؤں کی ایک مسجد میں امامت کے فرائض سر انجام دینے کے لیے بلایا گیا۔ اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ اس مسجد کے ساتھ ملحقہ کمرے میں جو مسجد کا حصہ نہیں ہے اور عموماً مسجد کی رہائش گاہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، وہاں غالباً شیاطین جنات ہیں جو لوگوں کو نماز کے دوران تنگ کرتے ہیں۔ مجھ سے پہلے کئی قاری اور عالم حضرات اس مسجد میں امامت کروا کے جا چکے تھے، لیکن یہاں مستقل رہنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ ایک تو میرا شوق تھا کہ ایسی مساجد آباد کروں جہاں لوگوں کی کم تعداد پہنچتی ہے۔ دوسرا، مجھے ویسے بھی اس وقت ضرورت تھی کیونکہ میرے پاس اللہ کی کتاب کے علم کے سوا باقی کوئی فی الوقت ہنر نہیں تھا، نہ ہی میرا اتنا سرمایہ تھا کہ اپنا کوئی کام شروع کر سکتا۔ اس لیے میں مسجد کے امام کے طور پر جانے کے لیے رضامند ہو گیا۔ مجھے یہاں پہلا دن تھا۔ دن تو ٹھیک گزر گیا، لیکن رات ابھی شروع ہوئی تھی کہ کمرے سے۔ میرا نام عبداللہ ہے۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوں۔ جب پیدا ہوا تو کافی کمزور تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ میری دادی کے ناروا سلوک کے باعث امی کو اچھی خوراک اور آرام نہیں مل سکا اور میں وقت سے کچھ پہلے دنیا میں آ گیا۔ بے حد کمزور تھا۔ میرے بچنے کی امید کم تھی، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی مقصود تھا۔ شاید اس نے مجھ سے کوئی بڑا کام لینا تھا جس کے لیے زندگی دی۔ امی نے اسی سوچ کے ساتھ مجھے بڑا کیا۔ شروع سے ہی میری تربیت ایسی کی گئی کہ مجھے دین پڑھنے میں مزہ آنے لگا۔ دنیاوی تعلیم بوجھ تو نہیں لگتی تھی، لیکن اسے پڑھنا اتنا آسان نہیں لگتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ 5ویں جماعت کے بعد ہی میں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ مجھے سکول نہیں جانا۔ میرے ابا زمیندار تھے، دادی روایتی ساس، بس اسی لیے امی کی ان دونوں کے آگے ایک نہیں چلتی تھی۔ ہمارے گاؤں میں ایک ہی مسجد تھی اور اس کے امام صاحب بھی کافی بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن ان کی جگہ کوئی نہیں لیتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ گاؤں میں حفاظ کرام یا قاری حضرات کی کمی تھی، بس ایک خاموش اصول کے تحت یہ طے تھا کہ تا دم مرگ یہی مولوی صاحب مسجد اور مدرسہ دونوں سنبھالیں گے۔ خیر، جب میں نے پہلے حفظ کرنے اور بعد میں باقاعدہ عالم بننے کے لیے گھر میں بات کی تو سب سے زیادہ مخالفت ابا کی طرف سے ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ مولوی بن کر کیا کرے گا؟ اب انہیں کون سمجھاتا کہ اللہ کے بعد اماں نے میرے دل میں دین کی محبت ایسے راسخ کی کہ مجھے کچھ اور اچھا ہی نہیں لگتا۔ میری اس بات سے گھر میں جو سرد ماحول بنا تھا اسے ختم کرنے کے لیے میں نے آج ابا سے باقاعدہ بات کرنے کا سوچا۔ ابا، میں دین کا علم سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے عالم بننے کا شوق ہے، آپ مجھے حفظ کے لیے مولوی صاحب کے پاس بھیجیں۔ 10 سال کا بچہ اپنے مستقبل کا فیصلہ سنا رہا تھا، جسے قوی امید تھی کہ جوتوں کے ساتھ اس کا حشر برا ہونے والا ہے، کیونکہ میری دادی نے بس اماں کا دل جلانے کے لیے ابا کو کافی باتیں سنائی تھیں کہ ہمارے گھر کا بچہ مولوی بنے گا۔ اس میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی، بس دادی اماں سے ان کو اللہ واسطے کا بیر تھا اماں کا، جو میرے بچپن کی خواہش کو روندنے والا تھا۔ ٹھیک ہے عبداللہ بیٹا، جیسا تم چاہو، میرے رب نے تمہارے لیے دین کا راستہ چنا تھا۔ اس لیے ابا نے خلاف توقع میرے سر پر ہاتھ پھیر کر مجھے حفظ کرنے کی اجازت دے دی۔ میں اپنے گھر کا پہلا بچہ تھا جس نے 7 سال کی عمر میں قرآن پڑھا۔ ویسے تو آج کل کے بچے اس عمر میں ماشاءاللہ حفظ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے پسماندہ سے گاؤں میں جہاں چودھری سسٹم زیادہ تھا، تعلیم کم تھے، ایسے علاقے کے بچے کے لیے یہ ایک غیر معمولی بات ہی ہو سکتی ہے۔ میں خوشی خوشی اماں کو خبر سنانے گیا تو وہ دوپٹے کے پلو سے آنسو پونچھ رہی تھی۔ اماں کے آنسو دیکھ کر ہمیشہ کی طرح میرا دل بجھا۔ 5 بہن بھائیوں میں واحد تھا جو اماں کو اس طرح روتے دیکھ کر خود بھی رو دیتا۔ اماں کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں رکھ کر میں نے بڑے لاڈ سے پوچھا، اماں کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ دادی نے پھر کچھ کہا؟ نہیں عبداللہ، تیرا ابا بڈھے وارے سوتن لا رہا ہے مجھ پر۔ جوان بچوں کے ہوتے اسے ذرا شرم نہیں آئی؟ گھر میں 2 جوان بیٹیاں ہیں، لوگ اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کی شادیوں کا سوچتے ہیں،
یہ اس عمر میں اپنی شادی رچانے کے چکر میں ہے۔ تبھی میں کہوں تیری دادی کیوں اتنی خوش ہے؟ اسے تو موقع مل گیا نا اٹھتے بیٹھتے میرا دل جلانے کا۔ پہلے جہاں 4 باتیں سناتی تھی اب 10 سنائے گی۔ وہ بھی کیسے لوگ ہیں جو جوان بچی ایسے بڈھے سے بیانے جا رہے؟ یقیناً کسی غریب گھرانے کی ہوگی، میری طرح جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں، ورنہ کس کی عقل اتنی ماری گئی کہ پھول سی بچی کو بڈھے سے بیا دے۔ میں جو خوشی سے مدرسے جانے کی بات اماں کو بتانے آیا تھا وہ وہیں رہ گئی۔ اماں کا نیا دکھ سامنے آ گیا۔ تب مجھے نہیں معلوم تھا کہ سوتن کیا ہوتی ہے یا ابا کا اس عمر میں شادی کرنا کیوں بری بات ہے۔ یہ تو بھلا وقت کا جو سب کا استاد ہے۔ اماں نے جی ہلکا کر لیا تو میں نے اماں کا چہرہ دیکھا۔ کیا کیا نہیں کیا تھا انہوں نے ہمارے لیے، ابا کے لیے۔ جس سال فصلوں میں ابا کا نقصان ہوا اماں نے سارا زیور لا کر رکھ دیا کہ اس سے نقصان پورا کر لیں۔ عید کے کپڑے نہیں بنائے بلکہ اس سال کوئی جوڑا بھی نہیں خریدا۔ ابا کو اماں کی یہ قربانیاں یاد نہیں تھی یا شاید ان سے کنارہ کرنا چاہتے تھے۔ جو بھی تھا اس وقت مجھے لگا کہ ابا اپنی زندگی میں مگن رہنا چاہتے ہیں، انہیں ہم سے اماں سے فی الحال کوئی سروکار نہیں۔ اماں کی کہی بات کچھ دن بعد سچ ثابت ہوئی۔ ابا ایک نئی نویلی دلہن بیاہ لائے جو میری باجی کی عمر کی ہوں گی۔ میری بہنوں اور اماں کے سوا سبھی اس شادی سے خوش تھے۔ میں نے اماں کو ڈھونڈنا چاہا لیکن وہ نظر نہیں آئی۔ مہمانوں کا جھرمٹ لگا تھا چودھری صاحب کی نئی دلہن کو دیکھنے واسطے۔ میں نے باجی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اماں 2 دن کے لیے نانا کے گھر گئی۔ وہاں بھی کون ان کے لیے آنکھیں بچھائے بیٹھا تھا؟ ممانیاں ویسے بھی خار کھاتی تو اماں کو کیا پوچھیں گی؟ اماں 2 دن گزار کر واپس گھر آئیں۔ گھر میں دوبارہ نارمل ماحول ہو گیا، بس ایک فرد کا اضافہ ہوا جس کی موجودگی بہرحال اماں اور بہنوں کو قبول کرنا پڑی۔ ابا کی شادی کے کچھ دن بعد میں نے اماں کو اپنی خوشی بتائی۔ بہت دن بعد میں نے ان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی، ورنہ تو اتنے دن سے ان کا آنسوں سے تر چہرہ دیکھ کر میرا دل ڈرتا۔ آج انہیں اپنی زندگی میں خوش دیکھ کر ہمیشہ کی طرح اچھا لگا۔ میں نے اماں سے کہا کہ میرے لیے مدرسے جانے کا انتظام کریں۔ مدرسے کا اصول تھا کہ چاہے کوئی قریب سے ہو یا دور سے، رہائش مدرسے میں ہی ہوگی، اور ہر جمعرات کو ایک چھٹی ملتی، جمعے کو واپس جانا ہوتا۔ میں ویسے بھی اماں کا لاڈلا تھا اور سب سے چھوٹا ہونے کے ناطے پیارا بھی، تو اماں نے میرے لیے کافی تیاری کی۔ کھانا مدرسے کی جانب سے تھا لیکن پھر بھی اماں نے کافی کھانے بنا کر ساتھ باندھے۔ سفید نیا جوڑا پہن کر سب بہن بھائیوں، ابا دادی اور ابا کی دلہن سے ملا۔ ایک آخری نظر ابا کی حویلی پر ڈال کر اسے الوداع کہہ کر مدرسے کی طرف چلا آیا۔ یہ دین کے سفر میں میرا آغاز تھا، پہلا قدم جو میں نے شوق سے رکھا۔ میری ماں نے میری تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میری قرأت بہت خوبصورت تھی۔ مولوی صاحب نے مجھ پر خصوصی توجہ دینی شروع کی۔ ایک وجہ تو چودھری کا بیٹا ہونا تھی، دوسری یہ کہ انہوں نے غالباً محسوس کر لیا تھا کہ میرا یہ شاگرد اللہ کے فضل سے روشن ستارہ بن کر ابھرے گا۔ میں نے بھی اپنے استاد کو شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ 1 سال کے قلیل عرصے میں قرآن حفظ کیا۔ اپنے پورے گاؤں میں پہلا قرآن کا حافظ تھا جس نے اتنی کم عمر میں حفظ کی سعادت حاصل کی۔ دستار بندی کی تقریب میں ابا کو مہمان خصوصی بلایا گیا۔ ابا بہت خوش تھے کہ ان کے نالائق اولاد نے ان کا نام روشن کیا۔ پھولوں کے ہار ان کے گلے میں ڈالے۔ میں گھر پہنچا تو امی شکرانے کے نوافل ادا کر رہی تھی، بہت خوش تھی۔ اللہ نے انہیں سوتن کے دکھ کے بعد حافظ قرآن بچے کی خوشی دی۔ چند دن گھر میں اماں کے ہاتھ کے کھانے کے بعد میں نے اماں سے اپنے مستقبل کے بارے میں بتایا کہ میں عالم بننے کے لیے شہر جانا چاہتا ہوں۔ میرے فیصلے پر اماں تذبذب کا شکار تھی کہ جانے ابا سے اجازت ملے یا نہیں۔ ویسے بھی گھر میں بہنوں کی شادیوں کی بات چل رہی تھی، تو ایسے حالات میں ابا نہ جانے کیا فیصلہ کرتے۔ ویسے تو انہیں علم تھا کہ میں نے عالم فاضل کا کورس کرنا ہی ہے اور اسی سے میرا مستقبل وابستہ ہے، لیکن پھر بھی نہ جانے کی ایک خوف تھا کہ ابا انکار نہ کریں۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ سفارش کے لیے چھوٹی اماں سے بات کروں، ابا ان کی بات تو نہیں ٹالیں گے؟ اماں نے کہا تم چھوٹی سے بات کر کے دیکھ لو پہلے، تمہارے ابا اس کی بات نہیں ٹالیں گے۔ پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ اگلے دن میں نے چھوٹی امی سے بات کرنے کا سوچا۔ جب ان کے کمرے میں گیا تو وہ بہت پیار سے ملی۔ میں اب تک ایسے ہی ان سے بدگمان تھا اور سوچتا تھا کہ دادی کے بعد نہ جانے چھوٹی امی میری اماں کو کتنا ستائیں گی، لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہت رحم دل مہربان شخصیت لگ رہی تھی، جن کے چہرے پر ہر وقت ہلکی مسکراہٹ بکھری رہتی۔
میں نے ان سے اپنے یہاں آنے کی وجہ بتائی تو سوچ میں پڑ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ بولی، شہر جانا اتنا مشکل نہیں ہے، نہ ہی وہاں رہائش پر چودھری صاحب کو کوئی اعتراض ہونا چاہیے۔ خیر، میں بات کروں گی ان سے، انشاءاللہ مان جائیں گے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بے فکر ہو جاؤ، میں تمہیں شہر جا کر عالم بننے کی اجازت لے دوں گی۔ میں بہت خوش ہوا کہ چلو بات بن گئی، ورنہ ابا کے غصے سے مجھے بہت ڈر لگتا۔ ان کے انکار کے آگے کسی کی مجال نہیں تھی، اسی لیے مجھے لگ رہا تھا کہ چھوٹی امی کی سفارش کام بنا دے گی۔ میں دل میں خوش تھا اور خوف زدہ بھی کہ اجازت مل گئی تو شہر میں سب کیسا ہوگا۔ گاؤں کے مدرسے کی اور بات تھی، شہر جا کر اکیلے پڑھنے سے ڈرتا تھا کہ جانے کیسے لوگوں۔ سارا دن انہی سوچوں میں گزرا۔ یہ سارے ڈر، وہم، اندیشے دل میں بسائے جب میں ابا کے بلانے پر ان کے کمرے میں گیا تو ابا چھوٹی بیگم سے خوش گپیاں کرنے میں مصروف تھے۔ میں اندر گیا تو ابا بولے، آؤ عبداللہ، ہم ابھی تمہارے بارے میں ہی بات کر رہے تھے، تمہیں شہر جا کر عالم بننا ہے؟ ابا نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے کہا، جی ابا، مجھے عالم بننے کا شوق ہے، اور آگے تو میں شہر جا کر ہی پڑھ سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، ابا نے کہا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ میں تمہیں خود شہر کے سب سے اچھے اور فرقہ پرستی کے عیب سے پاک مدرسے میں داخل کراؤں گا۔ میں خوش تھا کہ ابا پیار جتا رہے ہیں۔ یہ حقیقت بعد میں کھلی کہ وہ اپنی بیگم کی وجہ سے مجھ سے جان چھڑا رہے تھے، اس لیے دونوں بہنوں کی شادی بھی جلدی کی گئی تاکہ گھر سے اماں کی اولاد کو نکالا جا سکے۔ خیر، جو بھی مقصد تھا، مجھے کامیابی مل گئی۔ مجھے منزل سامنے نظر آ رہی تھی۔ میں ابا کے کمرے سے خوش واپس آیا اور ساتھ ہی اماں کو خوشخبری سنائی کہ آپ میرے شہر جانے کی تیاری کریں۔ ابا مدرسے کا پتہ کروائیں گے کل کہ کون سے مدرسے میں آگے پڑھنا ہے، پھر داخلہ وغیرہ کروائیں گے۔ ویسے تو آپ کے پاس کچھ وقت ہے، تب تک میرے کچھ کپڑے سلوا دیں تاکہ اگر وہاں زیادہ دن رکنا پڑے تو مجھے کوئی مشکل نہ پیش ہو۔ اماں نے ایک ہفتے میں ہی میری تیاری مکمل کر دی تھی۔ نئے جوڑے سلوائے، میرے لیے جوتے لے آئیں، کچھ کھانے بھی بنا کر سامان میں باندھ دیے۔ اتنی دور جا رہے ہو، اللہ جانے وہ کیسا کھانا دیتے ہوں گے، ان کھانوں سے تمہارے کچھ دن تو اچھے گزریں گے۔ اللہ کرے تمہیں وہاں بھی جلد چھٹی مل جایا کرے تاکہ تم اداس اور نہ ہی میں، اور تمہارا دل لگا رہے۔ اللہ کی امان میں رہو، اللہ تم سے دین کا کام لے، تمہیں وہاں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اماں نے مجھے ڈھیروں دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا۔ ابا مجھے ساتھ لے کر شہر کے ایک مشہور مدرسے میں گئے جو اپنی منفرد تعلیم و تربیت کے حوالے سے مشہور تھا۔ میرا داخلہ ہو گیا۔ مجھے ایک بڑے ہال نما کمرے میں لے جایا گیا جہاں بہت سارے بستر تھے۔ ایک طرف بڑی بڑی الماریاں بنی تھی جو ہم سب طلباء کے لیے بنائی گئی تھی تاکہ وہاں اپنا سامان رکھیں۔ سب طالب علموں کو لاکر بھی الاٹ کیے گئے تاکہ اپنا قیمتی سامان، گھڑی، پیسے یا کوئی ایسی چیز وہاں رکھی جا سکے۔ ویسے تو جیسا ماحول دیا گیا تھا، مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہاں طالب علم چوری جیسا قبیح فعل کرتے ہوں گے، لیکن پھر بھی کسی سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ شریر لوگ تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ خیر، میں نے اپنے ساتھی طالب علموں سے اپنا تعارف کروایا اور سب کے احوال معلوم کیے۔ ظاہر ہے یہاں رہنا تھا تو سب سے دوستی کا رشتہ رکھنا ضروری تھا۔ ابا مجھے الوداع کہہ کر چلے گئے۔ یوں میری زندگی کا نیا سفر شروع ہو چکا تھا، وہ سفر جس کے میں کبھی خواب دیکھا کرتا تھا۔ ہمیں رات کو بہترین ماحول میں کھانا کھلایا گیا۔ ہمارے معلم صاحب نے ہم سب کا مختصر تعارف لیا۔ یہاں سب لوگ بہت مہربان اور شفیق معلوم ہو رہے تھے، جس سے میرے دل میں موجود ڈر ختم ہو گیا۔ 5 سال میں گھر کا ماحول بدل گیا۔ بہنیں اپنے گھروں کی ہوئی، ابا نے پلٹ کر ان کی خبر تک نہیں لی، ایسے منہ موڑا جیسے سر سے بوجھ اتار پھینکا ہو۔ بھائیوں کی شادیاں ہوئی تو ان کی بیویاں اپنے شوہروں کو لے کر الگ ہو گئیں۔ گھر گھر نہ رہا، مکان بن گیا۔ جب مکین ہی نہ رہے تو گھر کیسے رہتا؟ کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ ابا کی نئی دلہن نے زیادہ تر زمین اپنے نام کروا لی۔ چھوٹی اماں کے پاس زیورات کی پہلے ہی بہتات تھی، زمین بھی ان کی ہوئی تو بڈھے شوہر کے مرنے کا انتظار کیوں کرتی؟ زیورات باندھے اور چپ چاپ اپنے گھر لوٹ گئی۔ ابا نے بہت منتیں کی لیکن وہ طلاق سے کم پر آمادہ نہیں تھی۔ انہیں جو چاہیے تھا وہ مل چکا تھا، اس لیے ابا کے ساتھ رہنے کی مشقت کیوں اٹھاتی؟ چاروں ناچار ابا کو طلاق دینی پڑی۔ چند ایکڑ زمین بچی تھی، ابا نے ٹھیکے پر دے دی اور خود گوشہ نشین ہو گئے۔
وہ چودھری صاحب جس کے نام سے ایک دنیا کانپتی تھی، من پسند عورت کے چھن جانے کا غم دل سے لگا بیٹھے۔ دادی کو الگ بیماری نے گھیرا ڈال رکھا تھا، انہیں کسی طور چین نہیں آتا تھا۔ ساری زندگی جس بہو کی ہانڈی میں کیڑے نکالے، آج اسی کی پکی روٹی کھانے پر مجبور تھی۔ اللہ بھی انسان کو کیسے کیسے دن دکھاتا ہے۔ وہ کہتے نا کہ ہر عروج کو زوال ہے، دادی کے عروج کو بھی زوال آ گیا، اور وہ حویلی کے ایک کونے میں پڑھی موت کے منتظر تھی۔ رہی بات اماں کی، تو اماں ہمیشہ کی طرح ابا اور دادی کی خدمتوں میں لگی تھی، سب کچھ بھلا کر۔ بس انہیں ایک یہ فکر تھی کہ ان کا مجازی خدا زندگی کی طرف لوٹ کر آ جائے، لیکن ایسا شاید ممکن نہیں تھا۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میرے 5 سال مدرسے میں کیسے گزرے کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ آج دستار بندی تھی تو آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ ایک عظیم درس گاہ جس نے مجھے صحیح معنوں میں جینے کا مقصد سکھایا، اس سے رخصت ہوتے وقت دل اداس تھا۔ اتنے پیارے ساتھی تھے جو میری طرح دور دراز کے علاقوں سے آئے تھے، جن سے اب ملاقات نہ جانے کب ہوتی۔ زندگی میں کبھی کبھی اتنی عجیب مشکلات آتی ہیں کہ پہلے اس درس گاہ میں آنا مشکل لگتا تھا، اب جانا مشکل لگ رہا تھا۔ ایک بات البتہ مشترکہ تھی کہ دستار بندی کی تقریب میں ابا بھی موجود تھے۔ مجھے داخل کروانے بھی ابا آئے تھے، اور یہاں سے ہمیشہ کے لیے لے جانے بھی ابا ہی آئے تھے۔ اللہ جانے اماں نے انہیں کیسے راضی کیا ہوگا شہر آ کر مجھے لے جانے کے لیے، تاکہ میں اب عملی زندگی میں قدم رکھوں۔ بجھتے دل کے ساتھ خوبصورت یادیں لیے میں نے اس مدرسے کو الوداع کیا۔ ابا کے ساتھ گاؤں چلایا، جہاں صرف اماں پھولوں کے ہار لیے میری منتظر تھی۔ گھر کا نقشہ مکمل بدل چکا تھا۔ گھر میں دادی نہیں تھی، نہ کوئی بہن تھی، نہ ہی بھائی، نہ ہی چھوٹی امی اب یہاں رہتی تھی۔ یہاں عجیب ویرانی تھی جو دل کو کھائے جا رہی تھی۔ زندگی کا پہیہ چلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، اور میرے پاس ابھی کوئی روزگار نہیں تھا۔ ویسے بھی میں دادی، ابا اور اماں کو اس حالت میں چھوڑ کر کسی دور دراز علاقے میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ مجھے کسی قریبی گاؤں کی مسجد میں ملازمت کی ضرورت تھی، تاکہ گھر کا کچھ خرچ نکل آ سکے، یا کم از کم ابا اور دادی کی دواؤں میں تو ناغہ نہ ہو۔ مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا، اور مجھے قریب کے ایک گاؤں سے امام مسجد کے طور پر ملازمت کی پیشکش کی گئی۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں کے مصدق میں نے حامی بھر لی، اور اماں سے اجازت لے کر ضروری سامان باندھا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ زیادہ مسافت تو تھی نہیں کہ تھکان ہوتی۔ مسجد پہنچا تو پہلی ہی نظر میں مسجد کے ویران ہونے کا گمان ہوا۔ ظہر کا وقت قریب تھا اور انتظامیہ میری منتظر تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر سب سے اپنا تعارف کروایا، ان کے حال احوال دریافت کیے۔ اس کے بعد ہم سب نے وضو کیا اور مؤذن کے انتظار میں تھے کہ مسجد کی فضا میں خوبصورت آواز اللہ کی جانب بلانے لگی۔ بلا شبہ مؤذن کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ مجھے مدرسے کی اذانیں یاد آنے لگیں۔ کچھ دیر ہم نے جماعت کے لیے لوگوں کا انتظار کیا۔ 20 منٹ انتظار کے باوجود صرف ایک صف ہی مکمل ہو سکی۔ خیر، میں نے امامت کروانا شروع کر دی۔ دوران نماز گمان ہوا کہ کوئی آگے سے گزر کر گیا ہے۔ اس وقت تو میں نے وہم سمجھ کر اپنا سر جھٹک دیا اور نماز بھی جاری رکھی۔ بعد میں نے انتظامیہ کے ایک ممبر سے بات کی کہ کیا یہاں کچھ اثرات پائے جاتے ہیں یا بس میرا وہم ہے؟ جواب ملا، جی ہاں، اس مسجد میں نمازیوں کی تعداد سے ہی اندازہ لگا سکیں گے۔ یہاں بس چند بوڑھے لوگ ہیں جو اسے آباد رکھے ہیں، ورنہ جوان تو اس مسجد کے قریب سے بھی نہیں گزرتے۔ اچھا، وہ کیوں بھلا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ مسجد سے ملحق کا ایک کمرہ ہے جو بطور خاص امام صاحب کی رہائش گاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہاں عموماً ایسے واقعات پیش آتے رہتے تھے کہ ڈر کے مارے کوئی جوان تو کیا، ادھیڑ عمر شخص بھی یہاں سے گزرنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ مسجد تو بس ہم جیسے بوڑھے لوگوں نے آباد کر رکھی ہے، ورنہ کب کی ٹوٹ پھوٹ چکی ہوتی۔ ویسے بھی گاؤں میں ذرا ہٹ کر ہم کم ہی لوگوں کا یہاں سے گزر ہوتا ہے۔ انہوں نے تفصیل بتائی تو میں ذرا مطمئن ہو گیا۔ یہاں سب سے مشکل مرحلہ اب کمرے میں رات گزارنے کا تھا، جس کی بابت مجھے بتایا گیا کہ وہاں کچھ شریر جنات رہائش پذیر ہیں۔ عصر کا وقت ہوا تو پھر وہی سب بزرگ میری امامت میں نماز ادا کرنے لگے۔
مجھے تھوڑا تعجب ہوا لیکن میں خاموش رہا اور نماز ادا کی۔ ایسا ہی سب نمازوں کے دوران ہوا۔ عشاء کی نماز کے بعد جب ہم سب نماز ادا کر چکے تو میں نے سب کو روکا اور کہا، مجھے اب سب بزرگ حضرات سے بات کرنی ہے۔ ہاں جی کہیے امام صاحب۔ اس صف میں جو سب سے عمر رسیدہ بزرگ تھے وہ بولے۔ میں نے کچھ دیر توقف کے بعد بات شروع کی۔ بات یہ ہے کہ مجھے کچھ عجیب لگ رہا ہے کہ سب نمازوں کے دوران صرف آپ چند لوگ ہی آتے ہیں جنہوں نے میری امامت میں نماز بھی پڑھی۔ میں نے اس مسجد کے قریب سے کسی اور انسان کو گزرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ یہ عجیب معاملہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بزرگ آدمی مسکرایا اور کہنے لگا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ یہاں خود آئے ہیں؟ امام صاحب، آپ کو یہاں لایا گیا ہے تاکہ اس شریر مخلوق کو بھگانے کے لیے ہماری مدد کر سکیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگے، ہم مسلمان جنات ہیں اور ہم ایسی تمام مساجد کو آباد کرتے ہیں جو انسانوں کی عدم دلچسپی اور توجہ نہ ہونے کے باعث ویران ہو جاتی ہیں۔ یہ مسجد بھی ایسے ہی تھی، یہاں بہت کم نمازی آتے تھے۔ مؤذن اور امام صاحب سمیت یہاں کوئی بھی رکنا پسند نہیں کرتا تھا۔ ہمیں ہمارے قبیلے کے سردار کی جانب سے کہا گیا کہ اس مسجد کو ہماری ضرورت ہے، لہٰذا ہم 10 لوگوں کا گروہ یہاں آ گیا، اور وہ بھی انسانی روپ میں، کہ شاید کچھ انسان بھی یہاں اس مسجد کو پھر سے آباد دیکھ کر آ جائیں۔ لیکن یہاں آنا تو دور کی بات، ڈر کے مارے کوئی اس مسجد کے پاس سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اب آپ آئیں تو کچھ امید بندھی ہے کہ شاید ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ لیکن اے محترم بزرگ، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں کیسے یہاں عام لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے لا سکتا ہوں؟ وہ تو یہاں پر قدم بھی رکھنے سے ڈرتے ہیں۔ میں نے کہا تو بزرگ جن بولے، اسے ڈر کی وجہ کو تو ختم کرنا ہے، اور اسے آپ ختم کریں گے۔ میں سمجھا نہیں آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا تو وہ بولے، برخودار، یہاں شیاطین جنات کا بسیرا ہے جو کسی بھی مسلمان انسان یا جن کو یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اس مسجد کو آباد کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان جنات کو مسلمان کیا جائے۔ لیکن وہ کیسے؟ میں نے پوچھا تو وہ بولے، نصیحت سے بہتر ہے کہ عمل کے ذریعے انہیں دین کی طرف مائل کیا جائے۔ ہم اسی اصول پر کاربند ہیں۔ اس کے باوجود شیطان نہ ہی مسلمان ہوئے، نہ ہی انہوں نے سادہ لوگ مسلمانوں کو ڈرانا چھوڑا۔ ہمیں اسی لیے آپ کی مدد چاہیے۔ شاید وہ آپ کے حسن سلوک اور برتاؤ سے مطمئن اور خوش ہو کر اسلام کی طرف آ سکیں، یا کم از کم عام مسلمانوں کو ہی دوران نماز تنگ نہ کریں۔ ہم بہت مرتبہ کوشش کر چکے ہیں لیکن لڑائی کا خدشہ ہے، اور ہم ایسا نہیں چاہتے، کیونکہ اگر اللہ کے گھر میں مسلمان اور شیاطین جنات کی لڑائی ہوگی تو فساد پھیل سکتا ہے۔ دونوں طرف سے جنات کے قبائل مدد کو آئیں گے، لڑائی بڑھ سکتی ہے۔ فتح تو اللہ کے فضل سے ہمیں نصیب ہوگی، لیکن یہاں کے رہائشی جو پہلے ہی مسجد سے دور بھاگتے ہیں وہ مزید بھاگیں گے، اور ہم ایسا نہیں چاہتے، کیونکہ ہماری ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ اس علاقے میں اللہ کے گھر کو آباد کیا جائے۔ اب آپ ہی دیکھیں کہ اس مسئلے کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ بزرگ جن نے میری طرف امید بھری نظروں سے دیکھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ بھلا اس مسئلے کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ مجھے اب تک کبھی بھی ایسے حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، اس لیے کوئی بھی رائے قائم کرنے سے قاصر تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے بزرگ جن سے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ وہ یہاں کیوں رہائش پذیر ہیں؟ اللہ کے گھر میں شیاطین جنات کیسے بس سکتے ہیں؟ چلو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ شیطان ہیں، اس لیے وہ لوگوں کو مسجد سے بھگا رہے ہیں، لیکن پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ وہ یہاں رہ ہی کیوں رہے ہیں؟ آپ کی دنیا میں کوئی تو ایسا قانون ہوگا کہ ان کا داخلہ ممنوع ہونا چاہیے مسجد میں۔ میں نے سوال کیا۔ آپ کی بات درست ہے بیٹے۔ دوسرے جنات جو کہ کافی دیر سے ہماری باتیں سن رہے تھے، ان میں سے ایک جن نے مجھے مخاطب کیا تھا۔ بات یہ ہے کہ جو کمرہ اس مسجد میں امام صاحب کی رہائش کے لیے مختص کیا گیا اور وہاں شیطان جنات قبضہ کیے بیٹھے ہیں، وہ کمرہ اس مسجد کا حصہ نہیں ہے، اسے بعد میں مسجد کے ساتھ ملا دیا گیا تھا۔ اس مسجد کے لیے جو جگہ مخصوص کی گئی تھی، اتنے حصے میں وہ شیاطین جنات داخل نہیں ہو سکتے، ان کی رسائی صرف اس کمرے تک ہے۔ لیکن جب ایک امام مسجد ہی یہاں نہیں رہ سکے گا تو آپ خود ہی سوچیں کہ عام مسلمان کیسے آئیں گے۔ ہم نے آپ کے سامنے ساری بات رکھ دی ہے،
اب اس سلسلے میں ہمیں آپ کی مدد چاہیے۔ آپ یہاں رہیں، ان کے شر سے آپ کو تحفظ ہم فراہم کریں گے۔ آپ کو یہاں ہر سہولت ملے گی، بس ان شیاطین کو کسی طرح راہ راست پر لائیں۔ آپ آج کی رات اس کمرے میں گزاریں، ہم آپ کے پاس موجود ہوں گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ جائے گا۔ ڈرا دھمکا کر یہاں سے جانے کا کہیں گے، لیکن ظاہر ہے جب تک آپ نے آپ کی زندگی میں تمام مشکلات کا سامنا اللہ کے فضل سے کر دیا ہے تو وہاں آپ اس مرحلے میں بھی اللہ کے کرم سے کامیاب ہوں گے۔ سب نے انشاءاللہ کہا اور میں اللہ کا نام لے کر اس کمرے میں سونے چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرے بستر کے قریب سے چھن چھن کی آواز آنے لگی۔ میں پرسکون انداز میں لیٹا رہا کیونکہ مجھے تسلی تھی کہ مسلمان جنات یہاں میرے تحفظ کے لیے موجود ہیں۔ چند لمحے گزرے تو ایسے محسوس ہوا جیسے کمرے میں زلزلہ آ گیا ہو۔ چیزیں دھڑام سے گرنے لگیں۔ میں بمشکل اپنا بچاؤ کرتا اور کبھی لگتا کہ کوئی میرے آگے کھڑا ہے، یہ ساری چیزیں پکڑ کر مجھ سے دور کر رہا ہے۔ ساری رات اسی میں گزر گئی، میں سو نہیں سکا۔ فجر کا وقت قریب تھا کہ میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا۔ مجھے تھوڑی دیر بعد جھنجھوڑ کر اٹھایا گیا اور میرے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے گئے تاکہ نیند بھاگ سکے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ مسلمان جنات نے میری مدد کی ہے تاکہ میری نماز نہ چھوٹے۔ واقعی میں ایسا تھا۔ میں فوراً اٹھا، وضو کر کے اذان کا انتظار کرنے لگا۔ مؤذن نے اذان دی۔ واللہ اتنی خوبصورت اذان میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ میں تو جیسے اس کے سحر میں کھو گیا۔ خیر، فجر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد تمام جنات سے مخاطب ہوا۔ میں اکیلا نہ تو ان سے لڑ سکتا ہوں، نہ ہی مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ اتنی آسانی سے دین کی جانب مائل ہوں گے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ اپنے استاد صاحب کے سامنے رکھوں۔ وہی اس مسئلے کا کچھ حل نکال سکتے ہیں۔ میں کل ہی شہر جاتا ہوں، ان سے یہ مسئلہ ڈسکس کروں گا، وہ کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے۔ جنات کو الوداع کہنے کے بعد میں وہاں سے چلا آیا۔ گاؤں آیا تاکہ اماں سے مل سکوں اور ان سے اجازت لے کر اس مشکل کو سر کرنے کے لیے جاؤں۔ میں اپنے استاد صاحب کا ساتھ دوں۔ اماں اس وقت کڑی آزمائش سے گزر رہی تھی۔ ابا اور دادی جیسے لوگ جنہوں نے ساری زندگی اپنی مرضی سے گزاری ہو، انہیں اپنے حساب سے چلانا، دوائیں دینا، پرہیزی کھانے کھلانا، باقی کام کرنا بے حد مشکل تھا۔ لیکن اماں پھر اماں تھی، وہ یہ سب کام ماتھے پر شکن ڈالے بغیر کر رہی تھی۔ اجر دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس نے یقیناً اماں کو بہت نوازنا ہوگا۔ میں نے دل میں سوچا۔ شہر پہنچ کر میں نے اپنے مدرسے کی راہ لی۔ چند دن پہلے یہاں سے رخصت ہوتے وقت دل دکھی تھا اور آج پھر قسمت یہاں لے آئی۔ اپنے معلم صاحب کا انتظار کرتے کچھ وقت بیت گیا۔ کچھ وقت بعد معلم صاحب میرے پاس آئے، حال احوال معلوم کیا۔ آنے کی وجہ پوچھی تو میں نے تفصیل سے بات کی۔ مدد مانگی کہ مجھے یہ کام سونپا گیا ہے، آپ کی مدد چاہیے۔ معلم صاحب نے گہری سانس لی اور کہا، بالآخر یہ شیاطین جنات پکڑ میں آ گئے اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ مجھے تیاری کے لیے وقت دیجیے۔ تیاری تو خیر کیا کرنی تھی، استاد صاحب نے سامان باندھا اور میرے ساتھ چل دیے۔ راستہ خوشگپیوں میں گزرا۔ ہم بخیر و عافیت اپنی منزل پر پہنچے۔ جنات کے گروہ نے ہمارا استقبال کیا، ہمیں کھانا پیش کیا۔ کھانے سے فراغت کے بعد اس موضوع پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ یہ شیاطین جنات کے ایسے کافر گروہ سے تعلق رکھتے تھے جن کا مقصد ہی زمین میں فساد برپا کرنا تھا۔ مسلمان بزرگ جنات نے انہیں اپنے نیک اعمال کے ذریعے راہ راست پر لانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ میں نے بھی اب تک انہیں دین کی دعوت نہیں دی تھی کیونکہ میں ایک ہی رات میں اندازہ کر چکا تھا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں۔ اللہ کے بعد اب استاد صاحب کا سہارا تھا۔ استاد صاحب نے کہا کہ وہ ایک رات اکیلے گزارنا چاہتے ہیں۔ اگر اللہ نے چاہا تو وہ بھی ہماری طرح مسلمان ہو جائیں گے۔ دن گزر گیا، شام ہوئی تو مسجد میں روشنی کر دی گئی۔ عشاء کی نماز کے بعد میرے استاد محترم نے ہم سے اجازت لی اور مسجد سے معلقہ کمرے میں جا کر سو گئے۔ میں اور جنات مسجد کے برآمدے میں موجود رہے تاکہ ہنگامی صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ کافی دیر گزری۔ حیرت انگیز طور پر کمرے سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ مسجد میں اتنی خاموشی تھی کہ سوئی بھی گرے تو آواز آئے۔ ہم باہر جہاں انتظار کی سولی پر لٹکے تھے وہیں یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں شریر جنات معلم صاحب کو نقصان نہ پہنچائیں۔ گھنٹے پر گھنٹہ گزرتا گیا۔ ہر گزرتا سیکنڈ ہماری بے چینی میں اضافہ کر رہا تھا، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہوا
اب ہم سب کی بے قراری دیدنی تھی، کیونکہ معلم صاحب کا حکم تھا کہ فجر سے پہلے دروازے پر دستک نہ دی جائے۔ میں ایک بزرگ جن کے ساتھ اس کمرے کے دروازے پر پہنچا تو دھیمی سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہم اب پھر تذبذب کا شکار تھے کہ دستک دیں یا نہ دیں۔ کچھ لمحے ایسے ہی گزرے، یہاں تک کہ دروازہ خود کھل گیا۔ معلم صاحب نے ایک نظر مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بولے، مجھے پتا تھا میرا شاگرد رات بھر نہیں سوئے گا، میرے پہرے پر رہے گا تاکہ وہ مجھے کوئی تکلیف نہ دے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ نماز کی تیاری کی جائے، آج ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ بھی نماز ادا کریں گے۔ میں نے بزرگ جن کی طرف دیکھا، غالباً انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ ہمارے دینی بھائیوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ نماز کے لیے صف بندی کی گئی تو ایک صف کا اضافہ ہو چکا تھا۔ فجر کی نماز بہت پرسکون انداز میں ادا کی گئی۔ نماز کے بعد ان جنات کی دین اسلام پر ثابت قدمی کے لیے دعا کی گئی۔ دوسرا قدم معلم صاحب نے یہ اٹھایا کہ بے شک ہم گاؤں کے ہر گھر میں نہیں جا سکتے تھے، لیکن کم از کم یہ تو کیا جا سکتا تھا کہ گاؤں کے لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جاتا، ان کا خوف دور کرنے کی کوشش کی جاتی تاکہ وہ خالق کائنات کی عبادت کو فرض اول سمجھ کر مسجد کا رخ کریں۔ اس مقصد کے لیے میری ذمہ داری لگائی گئی کہ لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے بے شک انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا جائے کہ سالوں سے ان سے دل و دماغ میں مسجد سے دوری کا سبب بننے والے جنات اب مسلمان ہو چکے کسی کو تنگ نہیں کریں گے۔ میں نے استاد صاحب کی بات سے اتفاق کیا اور گاؤں میں داخل ہو کر ایک دو گھروں کے دروازے کھٹکھٹا کر انہیں امام صاحب کا پیغام پہنچایا، حالانکہ میرا دماغ اب بھی اس بات پر اٹکا ہوا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ میرے ساتھ موجود مسلمان جنات کا گروہ بھی حیران تھا کہ اتنی آسانی سے کیسے ہو گیا، لیکن خیر، جو کام ہمیں سونپا گیا ہم مکمل طور پر اس کے دھیان میں لگے تھے۔ ظہر کی نماز تک گاؤں کے کافی لوگ مسجد کے پاس جمع ہو چکے تھے۔ مؤذن جن نے اتنی خوبصورت آواز میں اذان دی کہ لوگوں پر سحر طاری ہو گیا۔ سب لوگ جوک در جوک مسجد میں داخل ہونے لگے۔ وضو خانہ لوگوں سے بھر گیا۔ پہلی بار اس مسجد کی ساری صفیں بھری۔ اکثر لوگ ابھی بھی کھڑے دیکھ رہے تھے کہ نماز کہاں ادا کی جائے، یہاں تک کہ مسجد کے باہر ذرا سے فاصلے پر صفائی کر کے وہیں صفیں بچھائی گئیں۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد معلم صاحب نے گزشتہ رات کا واقعہ بیان کیا کہ اتنے عرصے سے مسلمانوں کو تنگ کرنے والے شیاطین جنات کا خاتمہ ہو چکا۔ اب ڈر یا خوف کے بغیر مسجد آباد رکھی جائے گی۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ جب مجھے میری اس شاگرد نے بتایا کہ ایک ویران مسجد ہے جسے میں آباد کرنا چاہتا ہوں، لیکن جنات کے گروہ نے مسلسل کافی عرصے سے یہاں لوگوں میں اپنا ڈر بٹھا کر مسجد اور اللہ کے گھر سے دور کر دیا، میں تو فوراً سامان باندھے یہاں آ گیا۔ رات اس کمرے میں گزاری۔ کیا خوبصورت رات تھی کہ بیک وقت 50 جنات کا گروہ میری تبلیغ سے متاثر ہو کر مسلمان ہوا، اور آج اس وقت وہ ہم سب کے ساتھ نماز با جماعت کی سعادت حاصل کر کے فارغ ہوئے ہیں۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اب اس مسجد کی ویرانی اپنی موجودگی سے دور کیجیے گا، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ اللہ کے گھر آباد رہیں۔ ہماری زندگیوں میں بھی تبھی سکون رہتا ہے، ورنہ اللہ کی ذات ہمیں بے سکون کر دیتی ہے۔ شاید آپ محسوس نہ کرتے ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میرے رب کا ذکر ہی دلوں میں سکونیت اتارتا ہے۔ آپ سب جاننا چاہتے ہیں کہ رات میرے ساتھ کیا ہوا، تو میں بتا دوں کہ جب میں اس کمرے میں داخل ہوا تو میں نے اللہ کی کتاب کھول کر ان کے سامنے قرآن پڑھا۔ جنات کے اس گروہ نے مجھے بہت ڈرانے، دھمکانے، نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ میں ان کے سامنے قرآن کی چند آیات کی تلاوت کر رہا تھا اور انہیں دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دے رہا تھا۔ ایسا تو نہیں ہوا کہ یہ لوگ فوری میری دعوت قبول کر لیتے، کیونکہ اپنے بزرگوں کا دین چھوڑنا انسانوں کی طرح جنات کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں قرآن سنائیں، اور میں انہیں پوری رات قرآن سناتا رہا۔ تہجد کا وقت قریب تھا اور اللہ بھی ان پر مہربان، لہٰذا ان کا نصیب بلند ہوا اور وہ اللہ کے دین کے لیے چن لیے گئے۔ یہ میرے رب کا ہی فضل ہے، جسے چاہتا ہے اپنے دین کے لیے خاص کر لیتا ہے، ورنہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں۔ اللہ کا کرم اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو آج بھی یہ مسجد اس وقت خالی ہوتی۔ امام صاحب سمیت مسجد میں موجود ہر شخص کی آنکھیں نم تھی، دل ایمان کی محبت سے لبریز۔ ہمارا رب کتنا مہربان ہے اور ہم کیسے ناشکرے بندے ہیں اس کے۔ میں نے سوچا، ایک ویران مسجد ہے
بھری مسجد کا یہ سفر اس قدر آسان ہوگا یہ سوچا نہیں تھا۔ بہت دن بعد آج میں پرسکون نیند سویا۔ صبح معلم صاحب کو شہر واپس چھوڑنے بھی جانا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ اماں کا حال بھی معلوم کرتا چلوں، اسی لیے شہر سے واپسی پر گاؤں کی جانب بڑھ گیا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ حویلی کا دروازہ کھلا تھا۔ میں اندر آیا تو اماں دالان میں بیٹھی نظر آ گئیں۔ مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ میں نے سلام کیا اور پاس بیٹھا۔ اماں، کیا حال ہے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک رہتی ہے اب؟ میں نے پوچھا۔ اماں نے بتایا کہ تمہارے دونوں بڑے بھائی آئے تھے کہ اس حویلی کو بیچ کر انہیں حصہ دے دیا جائے، جو زمین بچی ہے اس کا بھی سودا کر دیں۔ اب بتاؤ بھلا، اس عمر میں ان دو مریضوں کے ساتھ کہاں دھکے کھاؤں گی؟ جتنی عمر میرے رب سونے نے لکھی ہے وہ یہیں اس گھر میں کاٹ لینے دیں۔ سکون سے 2 وقت کی روٹی کھا کر زندگی پوری کر رہی ہوں اپنی۔ میں کسی پر بوجھ تو نہیں ہوں۔ پھر کیوں کر رہے میرے ساتھ یہ؟ اللہ جانے کون سا گناہ سرزد ہوا تھا کہ آخری عمر میں ایسی ذلت دیکھنی پڑ رہی ہے۔ اپنی اولادی دشمن ہوئی پڑی ہے، کسی دوسرے سے کیا امید رکھے ہیں؟ تو ہی بتا عبداللہ، یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہ بس اپنی ہی فکر کھائے جائے، دوسرے جائیں بھاڑ میں۔ اماں بولے جا رہی تھی۔ میں نے بھی انہیں خوب دل کی بھڑاس نکالنے دی۔ جب وہ خوب رو چکی تب میں نے اماں سے کہا، اماں، اس گاؤں میں ہمارا کون ہے اب؟ بہنیں بیاہ کر کے اپنے گھروں میں چلی گئیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ خوش ہیں، خیریت کی اطلاع ملتی ہے۔ اللہ انہیں آباد اور خوش رکھے۔ اماں نے دل سے دعا دی۔ میں پھر بولا، اماں، آپ حویلی اور زمین بیچ دیں، ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ بے شک اپنی مٹی اپنی ہوتی ہے، لیکن اب یہاں رہنے کا فائدہ نہیں ہے۔ جو کچھ ہے بیچ کر اولاد کو ان کے حصے دے دیں تاکہ ابا اور آپ اس بوجھ سے آزاد ہو جائیں۔ رہی بات میری تو میں آپ کے ساتھ رہوں گا، کیونکہ مجھے شہر کے ایک اسکول میں قرآن ٹیچر کی نوکری مل گئی۔ اور میں چپ ہو گیا تو اماں نے پوچھا، رک کیوں گیا؟ بولنا۔ اور کیا اماں، بس اب ہم شہر میں رہیں گے۔ میں نظریں جھکائے بولا، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، سب ان کے ہی باتیں سمجھ جاتی ہے۔ میری ماں بھی شاید میری چپ سمجھ گئی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی۔ اماں نے سب بہن بھائیوں کو اکٹھا کیا، صورتحال ان کے سامنے رکھی۔ بہنوں کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ تو اپنا حصہ لینے سے بھی انکار کر رہی تھی، لیکن میں نے زور دیا کہ سب نے حصہ دینا ہے، چاہے وہ کسی کو دیں یا آگے ان کی مرضی۔ زمین اور گھر کے اچھے دام مل رہے تھے۔ دونوں جائیدادیں بیچ کر میں نے سب بہن بھائیوں کو ان کے حصے دیے۔ اماں، ابا اور دادی کو لے کر شہر چلا گیا۔ میں نے ایک گھر کرائے پر لیا، وہاں رہنے لگا۔ کچھ عرصے بعد ایک دن میری معلم صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے اپنا مدعا بیان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنی والدہ کو لے کر گھر آؤ، گھر والوں کو ملواؤ، پھر دیکھتے ہیں اللہ کیا اسباب پیدا کرتا ہے۔ اماں سے بات کی تو انہوں نے جانے کی حامی بھر لی۔ اماں جب ان کے گھر گئیں تو زرینہ ان کو پہلی نظر میں ہی اچھی لگی۔ دونوں اطراف سے رشتہ منظور کر لیا گیا۔ میں نے اپنے حصے کے پیسوں میں سے ایک چھوٹا سا مکان خریدا جس میں نے اور زرینہ نے اپنی زندگی گزارنی تھی۔ ہمارا نکاح اگلے جمعے کو طے پایا گیا۔ میرا تعلق معلم صاحب کے ساتھ صرف استاد شاگرد کا ہی نہیں رہا، بلکہ باپ بیٹے کا بن گیا۔ نیک والدین کی نیک بیٹی زرینہ امی کے لیے ایک اچھی بہو ثابت ہوئی، جس کے بارے میں اماں اکثر کہتی ہیں کہ یہ میرے صبر کا میٹھا پھل ہے، جو اس عمر میں دھکے کھائے بغیر مجھے اتنی پیاری اور سلیقہ مند بہو مل گئی۔ اللہ نے ساری زندگی مجھ پر اپنا فضل کیا ہے، وہ آگے بھی کرے گا انشاءاللہ۔ اماں نے زرینہ کا ماتھا چوم کر پیار کیا اور گلے سے لگایا۔ زندگی کی گاڑی کا پہیہ گھوم رہا تھا۔ میں بہت خوش تھا جب مجھے خوشخبری ملی۔ زندگی سے اب کچھ نہیں چاہیے، سب کچھ مل گیا ہے اللہ کے فضل سے۔ وہ ذات بہت ہی رحیم ہے اور ہم ناشکر ہیں۔ دادی اور ابا کا علاج چل رہا ہے۔ ابا کی حالت پہلے سے کچھ بہتر ہوئی ہے۔ دادی اب مکمل بسترگی ہو کر رہ گئی ہیں، ان کی ٹانگیں کام نہیں کرتی۔ میرے بھائی اپنا حصہ لے کر اپنی دنیا میں مگن ہو چکے۔ میری بہنیں مجھ سے اور اماں سے ملنے اب بھی آتی ہیں۔ ابا کی دلہن نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ وہ چھوٹا سا آشیانہ جہاں ایک مرغی اپنے بچوں کو پروں کے نیچے سمیٹ کر بیٹھی تھی، وہ کب کا بکھر چکا تھا۔ اس کو سمیٹنا تو اب مشکل ہے، لیکن جو رشتے میرے پاس باقی رہ گئے ہیں میں انہیں نبھانا اور ان کی قدر کرنا خوب جانتا ہوں۔ الحمدللہ میری زندگی بہت خوبصورت اور پرسکون گزر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تھوڑی سی تنخواہ میں بھی برکت ڈال دیتا ہے۔
شادی کے 1 سال بعد اللہ نے ہمیں اپنی رحمت سے نوازا اور ہماری زندگی مکمل ہو گئی۔ اب کبھی کبھار وہ مسجد اور وہ جنات کے گروہ ہی یاد آتے ہیں، نہ جانے کس حال میں ہوں گے۔ مجھے جب بھی ان کے اسلام قبول کرنے کا وقت یاد آتا ہے تو آنکھیں تشکر سے بھیگ جاتی ہیں کہ میرے رب نے اتنے اہم کام کے لیے مجھے چنا۔ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر یقین مزید پختہ ہو جاتا ہے اور دل اطمینان سے بھر جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔